چانسلر یا جو پرنسپل وغیرہ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کی جو جابس ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے، ان کا جو کیریئر ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے بدقسمتی سے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری جو ایجوکیشن کے اندر جو پازیٹیو چینج ہے ان کو پش اپ کرے یا جو ریفارمز ہیں ان کو پش اپ کرے، بلکہ وہ اپنی جو پوزیشنز ہیں پولیٹیکل پاورز میں رہنے کی یا جو اپنی ووٹ بینک ہے اس کو خراب نہ کرنے کے لیے، اپنے انٹرسٹ جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں، سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کرتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ بہت حد تک، کافی حد تک اس کے اندر ایک ایشو یہ بھی ہے، اس کے اندر ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹمز ہیں یا جو ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں ان کی غیر ضروری جو انٹرفیرنس ہے ہمارے ایجوکیشنل پالیسیز کے اندر یا جو ہمارے ایجوکیشنل پلاننگ ہے ان کے اندر، اس وجہ سے ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ابھی تک اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ اچھا جی، آپ نے کیا پوچھا جی؟ جو کریکولم چینج ہوا ہے، اچھا عروج انس آپ کا کویشچن ہے، کریکولم جو چینج ہوا ہے وہ پالیسیز میں نہیں آتا۔ بچے کریکولم کے اندر جو ریفارمز آتی ہیں وہ ایجوکیشنل سیٹنگز کے اندر تو آتی ہیں، لیکن پالیسیز کچھ اور چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ پالیسی میکنگ یا جو پالیسیز ہوتی ہے پوری وہ اور چیز ہوتی ہے۔ رائٹ جی، نیکسٹ موو کریں گے۔ اور اسٹوڈنٹس کے گروپس کی اگر ہم بات کریں، جو اسٹوڈنٹس کے گروپس ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پولیٹیکل آرگنائزیشنس کے ساتھ وہ ان کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ان کا لنکیجز ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ریلیجن کی بنیاد کے اوپر، کچھ جو ہے وہ آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر، اور جو موسٹ امپورٹنٹ آپ جانتے ہیں وہ ہے اسلامک جمعیت طلبہ جو ہے، یعنی جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور ان کی ایک جماعت اسلامی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن یہ ان کی ونگ کے طور پہ یونیورسٹیز کے اندر کام کرتے ہیں اور اپنا ایک پریشر گروپ جو ہے وہ کریٹ کیے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو اسلامک جمعیت طلبہ ہے، جب بھی جماعت اسلامی اگر کبھی حکومت میں ہوتی ہے تو یہ ان کا ڈائریکٹر جو ہے وہ حصہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، اس کی جو ممبرشپ لی جاتی ہے وہ آئیڈیالوجیکل بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایکٹیولی پارٹیسپینٹس اس کے ہوتے ہیں۔ یہ تعداد میں بہت تھوڑے سے ہیں جماعت اسلامی والے، جو جمعیت اسلامک جمعیت طلبہ جو ہیں، لیکن تھوڑے ہونے کے باوجود بھی ان کا جو انفلوئنس وہ بہت زیادہ ہے، اور ایک ڈومیننٹ قسم کی جو پولیٹیکل فورس ہے، جیسے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہر تیسرے چوتھے دن جو ہے وہ ان کی لڑائیاں شڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ اس بات کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جو اسلامک بلو پرنٹ ہے، یعنی جو اسلامک قوانین ہیں، جو اسلامک لاز ہیں، رولز ہیں، ان کے تحت ہم نے جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر ان کو جو ہے وہ یعنی امپوز کروانا ہے، اور جو ان اسلامک چیزیں ہیں جیسے میوزک ہے یونیورسٹی کے اندر، یا جو خواتین کا جو ایتھلیٹکس کے اندر حصہ لینا ہے، وہ ان کو جو ہے وہ ان اسلامک سمجھ کر ان کی وہ مخالفت کرنے کا اجازت یونیورسٹی کے اندر 1987 کے اندر وہ پورے ایک ماہ کے لیے جو ہے وہ بند کر دی گئی تھی۔ کیونکہ جمعیت کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کا جو ہے وہ پیپل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ساتھ، یعنی جو پیپل پارٹی سے جن کا تعلق ہے ان گروپ کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی وغیرہ ہو گئی تھی۔ تو یہ بھی ہمارے جو ایجوکیشنل سسٹم کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایشو ہے۔ جو دوسرے ہیں ان کو ہم لیفٹیز بھی کہتے ہیں، جو کہ آپ کے پاس پی ایس ایف ہے جیسے، اور پی ایس ایف پاکستان پیپل پارٹی کی جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر ان کا ونگ ہے۔ اسی طریقے سے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں تو آئی ایس ایف ہے، اور پھر یہ دوسرے جو ہیں نون لیگ والے، یعنی مسلم لیگ والے، ایم ایس ایف، ان سب نے اپنے اپنے جو ہیں وہ ونگز بنائے ہوئے ہیں اور اپنے تعلیمی اداروں کے اندر ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہمارا تعلیمی اداروں کے اندر ایشو ہے۔ اچھا جی، آبدہ پروین، آپ کو یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ ہم کون سا یونٹ پڑھ رہے ہیں؟ بچے آج لاسٹ یونٹ ہے، 8واں یونٹ ہم نے پہلے کمپلیٹ کر لیا پہلے گھنٹے میں، اور ابھی جو ہمارا یونٹ چل رہا ہے وہ یونٹ نمبر 9 ہے، جو کہ لاسٹ یونٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو یونٹ ہے ہمارا، میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں اگر آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے، اس میں ہم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرابلمز اور جو ایشوز ہیں پاکستانی ایجوکیشن کے اندر ان کو ڈسکس کر رہے ہیں ایک ایک کر کے۔ ابھی ہم نے جو اسٹوڈنٹس کے گروپس ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر یا تعلیمی اداروں کے اندر، ان کے بارے میں بات کی، اور ابھی جو ہمارا اگلا مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے یونیورسلائزیشن آف پرائمری ایجوکیشن، ٹھیک ہے جی؟ پاکستان جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک نظریاتی مملکت کے طور پہ وجود میں آیا تھا، اور
مسلمانوں کے لیے آپ جانتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا جیسے یہاں پہ ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی جب پاکستان وجود میں آیا، آپ جانتے ہیں کہ کتنے سارے مسائل تھے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کیا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ تعلیم کی جو ہے وہ اہمیت کے اوپر زور دیتے ہوئے پہلی تعلیمی کانفرنس جو کہ 27 نومبر سے 1 دسمبر 1947 کو کراچی میں کال کی گئی، اور اس کے اندر آپ نے بہت زیادہ زور دیا کہ جو ہے وہ ہم نے کس طرح تعلیم کو جو ہے وہ امپروو کرنا ہے، اور کس طرح ہم نے تعلیم کو سہارا بنانا ہے، اور کس طرح تعلیم کو بنیاد بنا کے ہم نے باقی ترقی کے لیے جو ہے وہ راستے پار کرنے ہیں۔ تو اس کانفرنس کے اندر بھی، اور پھر جو ہے وہ آپ کی یعنی اس کانفرنس میں بھی زور دیا گیا آپ کی جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس کے اوپر، تاکہ جو یونیورسلائزیشن آف پرائمری ایجوکیشن وہ ہمارا گول ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو 1969 تک اور پھر 1974 تک یہ کہا گیا کہ ہم نے 5ویں کلاس تک جو ہے وہ تعلیم کو فری اور تعلیم کو جو ہے وہ کمپلسری جو ہے وہ کرنا ہے۔ پھر 1969 کی جو ایجوکیشن پالیسی ہے اس کے اندر بھی، اور پھر 72 اور جو 72-80 کی جو پالیسی ہے اس کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ ہم نے جو ہے وہ کب یعنی 1979 تک، اور پھر بوائز تک، اور گرلز کے لیے 1984 تک ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، پرائمری کی جو تعلیم ہے ان کو یونیورسل کر دینا ہے۔ یعنی ہر ایک وہ بچہ، یونیورسلائزیشن سے اصل میں مراد کیا ہے کہ ہر وہ بچہ جس کی ایج اسکول گوئنگ ہوگی اس کو ہم نے تعلیم جو ہے وہ پہنچانی ہے پرائمری تعلیم تک، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے ہم نے کیا جو ہے وہ پلاننگ کی، ہمارا ایمفیسس تھا کہ ہم زیادہ ٹیچر جو ہے وہ دے سکیں، موٹیویشنل قسم کی جو کمپینز ہیں وہ لانچ کر سکیں تاکہ پیرنٹس کو یہ باور کرا سکے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں۔ ہم نے انسینٹیو دیے، ہم نے جو ہے وہ بچوں کو اسکالرشپس دیے، بہت ساری گورنمنٹ نے اس چیز کو یعنی پرائمری تعلیم کو یونیورسلائز کرنے کے لیے بہت زیادہ سٹیپ کیے، لیکن سٹل ابھی بھی ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو اسکولوں کے اندر ہونے چاہیے تھے ابھی بھی وہ اسکولوں سے باہر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر نیشنل جو ایجوکیشن پالیسی ہماری 1998 میں، پھر ہم نے کہا کہ ہم لٹریسی ریٹ کو 39 سے 55 تک لے کے جائیں گے، اور پھر 2010 تک جو ہے وہ ہم لے کے جائیں گے 70% تک، لیکن آج ہم 2022 میں کھڑے ہیں اور ابھی بھی ہمارا جو اوور آل جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی 70% جو ہے وہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی جو وجوہات ہیں کہ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے، تو ہم اسکولز جو ہے یعنی جتنی تعداد ہمیں چاہیے تھی وہ ہم نے اتنی تعداد میں ہم اسکول نہیں کھولے، کوئی کمپلشن جو ہے وہ ہم نے انٹروڈیوس نہیں کی، کوئی زور زبردستی ہم نے نہیں کی، ٹھیک ہے جی، کہ جس کی وجہ سے ہم بچوں کو اسکول میں لا سکے۔ اور پھر ہم نے جو اسکول تھے جو کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے اندر جو ہے وہ یعنی 4 دیواری یا روم بھی نہیں تھے، یعنی فزیکل جو فیسلٹی تھی وہ نہ ہونے کی وجہ سے، پھر ٹیچنگ کی جو کوالٹی تھی وہ بہت زیادہ کمزور ہونے کی وجہ سے، اور پھر یعنی بامانی قسم کا یا جو ریلیونٹ قسم کا جو کریکولم ہے وہ نہیں تھا ہمارے پاس، بچوں کے لیے کوئی چارم نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس وجہ سے بھی ہم اپنے یہ جو پرائمری کی تعلیم ہے اس کو یونیورسلائز کرنے میں سٹل ابھی تک جو ہے وہ ہم ناکام ہیں، یعنی وہ تمام بچے جن کو اسکول گوئنگ ایج میں اسکول میں ہونا چاہیے ابھی بھی ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں وہ باہر ہیں۔ پاپولیشن ایجوکیشن کیا چیز ہے جی، یہ بھی ہمارا ایک ایشو ہے پاکستانی تعلیم کے اندر۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ دور ہے اویئرنیس کا اور پھر اویکننگ کا اور لوکنگ فار دی بیسٹ اینڈ اپروپریٹ فیوچر پاسبلٹی ہے۔ اگر کوئی انڈیویجول یا کوئی گروپ جو ہے وہ فلی اویئر ہے پرابلم سے، یعنی مسائل سے آگاہ ہے، اور کہ جو مسائل ہماری خوشحالی کو، جو مسائل ہماری ترقی کو، اور جو مسائل ہماری جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو اویئرنیس کو ہٹ کرتی ہیں، اس کے حوالے سے اگر کوئی جو ہے وہ آگاہ ہے، تو یہ جو آگاہی ہے وہ ہماری جو پاپولیشن ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے اتنی زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیریس قسم کے ہم نے سٹیپس نہیں لیے، یا وہ جو آگاہی تھی یا جو وہ لوگوں کو ہم نے سینسٹائز کرنا تھا کہ جو پاپولیشنز کی ہماری سچویشن بڑھتی جا رہی ہے، یعنی کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں جو پاپولیشنز کا جو بم ہے وہ بلاسٹ ہونے کو ہے، پاکستان ان میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے جی۔ آنے والے کچھ سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بے ہنگم قسم کی آبادی میں اضافہ ہے،
اس کے حوالے سے ہم نے اب ایجوکیشن کے تھرو کسی قسم کی جو اویئرنیس ہے وہ اپنے بچوں تک جو ہے وہ نہیں پہنچائی. Consequences of population development for the socio-economics and natural environment and vice versa are of such significance that the new generation of young people need to be aware of them. جو پاپولیشنز کے اندر اضافہ ہے، جو آبادی کے اندر اضافہ ہے، وہ جو ہماری سوشیو اکنامکس اور جو ہماری نیچرل انوائرمنٹ کے لیے ہے، اس کے جو نتائج ہیں، اس کے جو بھیانک قسم کے نتائج ہیں، یا جو ہماری سوشیو اکنامکس اور جو نیچرل انوائرمنٹ ہے وہ اس کا جو پاپولیشنز کے اوپر نتائج ہیں، ان کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایجوکیشن ہے، ہماری جو تعلیم ہے، وہ ایک بطور ایک امپورٹنٹ ایجنٹ کے طور پہ کام کر سکتا ہے کہ ہم اپنی جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پاپولیشنز اور انوائرمنٹل اسٹڈیز کو اپنے ایجوکیشنل پروسیس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ شامل کرنا ہے. لیکن ابھی تک ہم نے پاپولیشنز اور جو انوائرمنٹل اسٹڈیز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بہت کم توجہ نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ توجہ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاپولیشنز اور جو انوائرمنٹل اسٹڈیز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر ہم آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اپنی زندگی کی جو معیار ہے اس کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم باقی جتنی بھی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں ہم اپنی زندگی کے معیار کو مزید ڈیگریڈ کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے جی. پرابلمز اینڈ ایشوز ان پاپولر ایجوکیشن میں کیا ہے کہ جی کوئی مناسب مقدار میں مٹیریل جو ہے وہ ابھی تک ڈیولپ نہیں کیا گیا ہے کہ جو پاپولیشن ایجوکیشن کو ڈیل کرتا ہو. اور پاپولیشن جو ہے وہ فینومینا افیکٹ سو مینی اسپیکٹ آف ایٹ سو مینی ڈفرینٹ لیول. ہماری جو پولیٹیکل ریلیشنز ہیں، ہمارے جو ریسورسز ہیں، ہمارا جو ماحول ہے، ہماری جو اوور آل ہیلتھ ہے، پھر سوشل جو ہماری سروسز ہیں، جو ہمارے ایجوکیشن امپلائمنٹ ہے، ہمارے جو ہیومن رائٹس ہیں، یعنی کوئی ایسا زندگی کا جو پہلو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے جس کو جو یہ جو پاپولیشن میں بےہنگم قسم کا اضافہ ہے اس کو ہٹ نہ کرتا ہو. یہ جو رینج ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ بڑی ہے اور ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے جو سوشل پرابلمز ہیں، جو ہمارے جتنے بھی ہم نے پرابلم گنوائے ہیں، اگر ہم ان میں کمی لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اویئرنیس دینا ہوگی تھرو پاپولیشن ایجوکیشنز کی، کہ بچوں کو ہم نے بتانا ہوگا کہ جو پاپولیشنز کی جو امبیلنس قسم کا انکریز ہے وہ کتنا جو ہے وہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے جی. لوگوں کو ہمیں آگاہی تھرو تعلیم دینا ہوگی. انوائرمنٹل ایجوکیشن ہے، اس میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں آپ کے سامنے جو ایشو آیا کہ جی کس طریقے سے لاہور جو ہے وہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سے نمبر 2 پہ آیا، دہلی نمبر 1 پہ آیا. تو ہمیں مزید ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جس طریقے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارے ماحول کو، ہماری کوالٹی آف لائف کو، ہماری اکنامکس کو اور ہماری جو ہے وہ ہر فیلڈ آف لائف کو جو ہے وہ ہٹ کر رہا ہے، تو انوائرمنٹل جو چینجز ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تھرو ایجوکیشن اویئرنیس ان کو دیں. اس کے بعد ہم اگر بات کریں تو ڈرگ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے کہ ایک ایمرجنگ اور جو کرنٹ ایشوز ہے جو کہ اسکولز کریکولم کے اندر ایڈریس کیا جا رہا ہے وہ ہے آپ کے پاس ڈرگ ایجوکیشن. اور جو ڈرگز ہیں از ون آف دی امپورٹنٹ ایمرجنگ ایشو ہے. دا پرپز آف ڈرگ ایجوکیشن از ٹو یوز ایز اے پریونشن اسٹریٹجی فار اسکول چلڈرن. یعنی ڈرگ ایجوکیشن آپ کیوں بچوں کو دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ان کو جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کے طور پر استعمال کر دیں فار پرپز آف انشورنگ دیٹ the workload of the children is not increased and to place the drug related information and concept in proper context. ٹھیک ہے جی. اور the infusion approach has been used. While this approach is perhaps best suited in the Pakistani situation, there is need to train teachers first to inform them of the drug related infusion and secondly to give them the skills and competencies to handle the infusion approach in the classroom situation. پہلے یعنی ہم جو انفارمیشن ہے، جو ایجوکیشن ہے ڈرگ ایجوکیشن کو، اس کو ہم بطور احتیاطی تدابیروں کے استعمال کریں. پہلے ہم اپنے ٹیچرز کو ٹرین کریں اور ٹیچرز کی ٹریننگ جو ہے اس پیرا میں کی جائے کہ وہ یہ جو ڈرگز کی ایڈکشنز کے حوالے سے ہے، ڈرگز کی جو آپ کہہ لیں کہ جو ایکسیس ہے کلاس رومز تک استعمال جو ہے اس کے حوالے سے اس کو ٹیچرز کو جو ہے وہ ٹرین کرنا چاہیے. اف ٹیچرز آر ناٹ اویئر آف دی انفیوژنز they may not notice them at all like the snake hiding in the rocks. ٹھیک ہے جی.
or if they do not know how to handle infusion, they may try to show the snack to the peoples, but many people may not be able to see. Moreover, the people will not know how the snake glides and how it's charged. In this case, the poisonous snake is drug. ठीक है जी, यानी एक आपको तशबीह दी गई है कि अगर टीचर्स को ये मालूम नहीं है कि किस तरीके से जो है वो ड्रग जो है वो यूटिलाइज की जाती है, उसको इन्फ्यूजन किया जाता है, तो वो जो है वो बच्चों को उनके बारे में, उनके ख़तरात के बारे में आगाह नहीं कर सकता, और अगर उसको नोटिस में है लेकिन उसको प्रॉपर कन्वे नहीं करना रहा तो भी ख़तरनाक है. द करिकुलम ऑफ ड्रग एजुकेशन अप्रोच द सब्जेक्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हेल्थ एंड हेल्दी लिविंग एज अ डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव. Drug education focuses on imparting factual knowledge on drugs, their effect, physical, psychological, social, economic on their family and society. कि आप बच्चों को ये बताएं कि जी किस तरीके से वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं आपकी जिस्मानी, आपकी नफ्सियाती, आपकी जो माशरती है, और फिर आपकी जो मुआशी ज़िंदगी है, आपकी फैमिली की, और आपकी उसको किस तरह जो है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं. आल्सो यूजेस रिलीजन टू वार्न स्टूडेंट्स अगेंस्ट द ड्रग अब्यूजेस. ठीक है जी. और नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास जो फीमेल एजुकेशन है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द इस्लाम प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ मेन एंड वुमेन, फीमेल एजुकेशन इन पाकिस्तान हैज़ बीन ग्रॉसली जो है वो निगलेक्टेड. ठीक है जी, यानी जो ख़वातीन की तालीम है, बावजूद इसके कि हमें इस्लाम ये कहता है कि मर्द और औरत जो है वो दोनों को बराबर हुकूक हासिल है तालीम हासिल करने के, उसके बावजूद भी हमने जो है वो ख़वातीन की तालीम को जो है वो बड़ा ढेर सारा जो है इग्नोर किया है. स्पेशली जो हमारे देहात हैं वहाँ पे जो ख़वातीन की तालीम है उसको तो बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है. पिछले कई दहाइयों के अंदर ख़वातीन की तालीम के ऊपर गवर्नमेंट ने जो है वो फोकस बढ़ाया है, उसमें एक खातिर इजाफा जो है वो लाए गए हैं. मुख्तलिफ पॉलिसीज़ में ख़वातीन को या बच्चियों को स्कूल में लाने के लिए बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स या बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि स्कॉलरशिप्स जो है वो दी गई हैं. लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हमारा ख़वातीन का एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है, बहुत बड़ी आबादी का जो हिस्सा है, वो अभी तक जो है वो आप कह लें कि उनको तालीम के जो सहूलियात हैं, तालीम का जो हसूल है उनके लिए अभी तक भी एक जो है वो ख्वाब की शक्ल है. तो फीमेल एजुकेशन जो है या तालीम निस्वा जिसे हम कहते हैं, वो आज भी जो है वो पाकिस्तानी एजुकेशन के अंदर जो है वो एक इशू या एक प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करता है. इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, जब से पाकिस्तान बना है तब से जो है वो हमने जो है वो पाकिस्तान के अंदर तमाम जो तीनों हमने आइन पेश किया उसके अंदर भी, और फिर ज़ियाउल हक के दौर में भी 1997 के अंदर जो कू हुआ उसके बाद भी जो है वो देखें तो हमने काफ़ी कोशिश की कि हम पाकिस्तानी जो एजुकेशन है उसके अंदर जो है वो इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर जो है वो जो इस्लामिक स्टडीज़ की जो कोर्सेज़ हैं वो पढ़ाएं, और फिर किस तरीके से हमने जो है वो इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशन के अंदर, यानी ये भी हमारा एक पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर इशू है कि हमने इस्लाम को बतौर यानी इस्लामिक प्रिंसिपल्स को बतौर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया, बल्कि हम अपने एजुकेशंस के अंदर जहाँ हमें यानी ज़रूरत नहीं भी है, हमने वहाँ भी जो है वो इस्लाम को उसके साथ या जो इस्लामिक जो टीचिंग है उसको ऐसे जो है वो साथ एडजस्ट कर दिया या साथ उसके अंदर जो है वो घुसा दिया कि वो हमारी जो यानी जो दूसरी क्या उसे कहना चाहिए, जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनको भी उसने इफेक्ट करना जो है वो शुरू कर दिया. ठीक है जी. स्पेशल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा मसला है. तो हमारी आबादी का जो ऑलमोस्ट 4% लोग जो हैं वो किसी न किसी मद में जो है वो स्पेशल चिल्ड्रन या स्पेशल जो है वो किड्स के ज़ुमरे में आते हैं, और उनके अंदर जो है वो उनकी तालीम का हमारा जो है वो बड़ा इशू है. और 4 किस्म की जो मेजर डिसेबिलिटीज़ हैं जो इन बच्चों के अंदर जो है वो देखी जाती हैं, वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, या फिर वो डफ एंड डैम हैं, और फिर मेंटली रिटॉर्टेड हैं, और फिर या वो ब्लाइंड हैं. ये निदा शहजाद क्या बच्चे आपका नाम है? निदा शहजादी. आपने क्या लिखा? आप बहुत अपसेट है. और समीना बीबी आपने लिखा है कि 7 मिनट रह गए. समीना बीबी मेरी भी नज़र है उसके ऊपर, टाइम के ऊपर. ठीक है जी. और हम ऑलमोस्ट मुकम्मल कर चुके हैं. बेफिक्र रहिए, आपकी गपशप के लिए भी टाइम बचाएंगे, आपके सवाल जवाब के लिए भी टाइम बचाएंगे.
یہ 4 قسم کی جو میجر آپ کہہ لیں کہ ڈسیبلٹیز ہیں بچوں کے اندر پائی جاتی ہیں ہمارے پاکستان کے اندر. ان اسپیشل چلڈرن کے لیے جو اسپیشل ایجوکیشن کی فیلڈ جو اسکولز ہیں جو ڈپارٹمنٹس ہیں اب تو بہت بہتری ہے، لیکن جب یہ کتاب لکھی گئی تو اس وقت کوئی خاص ان کے اوپر جو توجہ کہہ لیں یہ بھی ہمارے مسائل کے اندر تعلیمی مسائل کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری یہ جو 4% آبادی ہے وہ ان کو اسپیشل ایجوکیشن کی ضرورت ہے، لیکن یہ بہت زیادہ جو ہے وہ محروم رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ لیں جی آپ کا سلائیڈ نمبر 23 اور ساتھ ہی ہماری جو ہے وہ یونٹ نمبر 9 بھی کمپلیٹ. ڈاؤن لوڈنگ لنک میں جنریٹ کر دیتا ہوں. اس کے بعد آپ کے سوال جواب، یہ آپ کا ڈاؤن لوڈنگ لنک آ گیا جی، اور یہاں ہم آپ کو کویسچن آنسر کے لیے انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کویسچن کریں اور پھر ان کو ہم آنسر کریں گے. ٹھیک ہے جی، یہ لیں جی کویسچن آنسر سیشن. جی بالکل سمینہ بی بی، آپ اور آپ جیسے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ اس کورس سے تعلق ہے ان کا نہیں ہے، ہماری دعا سب کے لیے ہے. اللہ پاک تمام اسٹوڈنٹس کو بشمول ہمارے بچوں کے جن کے بھی امتحان ہونے، اللہ پاک سب کو جو ہے وہ کامیابی سے جو ہے وہ امکنار کرائے. اور جو لوگ بیماری کا کہہ رہے ہیں اللہ ان کو بھی جو ہے وہ صحت کاملہ جو ہے وہ عطا فرمائے. اور بھی جو لوگ جہاں جہاں جن جن مسائل کے شکار ہیں اللہ پاک سب کو اپنے جو ہے وہ حفظ و امان میں بھی رکھے اور سب کو اپنے جو ہے وہ رحمتوں سے جو نوازے. ایک اسٹوڈنٹس نے 2-3 دفعہ کہا تھا اپسیٹ ہونے کا کہ وہ اپسیٹ ہیں. وہ ایک یہ پبلک فورم ہے، پبلک چیٹ ہے، اگر وہ بتانا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ہی کوئی اسٹوڈنٹ ان کی ہیلپ کر دیں، ان کی اپسیٹ کو دور کر دیں، چونکہ ہمارا جو کورس ہے یا جو ہماری یونٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، بچے ازکا سہرش، چونکہ جو یونیورسٹی ایک سینٹرلائز قسم کی پالیسی بناتی ہے پھر وہ سب بچوں کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے جو آپ نے بتائے تھے 65-54 اور 65-55 اگر وہ فزیکل ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وہ اٹینڈ کرنے پڑنے ہیں. جی کچھ میسیجز ایسے ہیں جن کو میں جان بوجھ کے اگنور کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں اپنی تعریف جو ہے وہ اپریسیشن میں ضرور آپ کی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے اپریشیٹ کیا اس کو. وہ کیوں ہوں گے وہ تو بچی یونیورسٹی بتا سکتی. سمینہ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. محمد ابو بکر، یہ از کا بچے آپ پوچھیں یونیورسٹی والوں سے. میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ مجھے یہ جو ایڈمنسٹریٹو لیول کے چیزیں ہوتی ہیں ان کو مجھے ہرگز بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا. نہیں آپ کی میں نے بتایا تھا نا کہ آپ کی جو ہے نا ٹوٹل 11.5 گھنٹے بنتے ہیں انکلوڈنگ جمعہ، تو اس میں آپ کو میکسیمم پریزنس شو کرنی ہوتی ہے. سسٹم کرتا ہے بچے، مجھے تو اپنی اٹینڈنس کا بھی نہیں پتا ہوتا، سسٹم نے یہ ساری چیزیں مانیٹر کرنی ہے. جی محمد اخلاق، آج آخری دن ہے ہمارا اس کورس کوڈ کا. ٹھیک ہے جی، اور این ممکن ہوتا ہے ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہم نے پہلے سیمسٹر میں یعنی جب یہ پہلی بار ہوا یہ آن لائن سسٹم تو میں نے کوئی کلاس پڑھائی تو وہ بچے جب 3rd سیمسٹر میں ہیں تو انہی میں سے کچھ بچے دوبارہ مجھے کسی گروپ میں الاٹ ہو گئے تھے، تو ایسا ممکن ہے ہو جاتے ہیں یہ. رائٹ جی،
आप लोगों के किसी इस यूनिट के हवाले से आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया? एक बच्ची ने पूछा था, आपने बाकी जनरल क्वेश्चन किए हैं, तो आई होप कि आप सब लोगों को समझ भी आ गया होगा, और जो है वो आप अपने अपने इम्तिहान के लिए अच्छी तैयारी भी करेंगे। मेरी तरफ से जो है वो मैं आपको और क्या कह सकता हूँ दुआएं देने के अलावा। और लास्ट 1 मिनट हमारा रह गया है, तो मेरी तरफ से तमाम बच्चों को जो है वो अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई क्वेश्चन आपका बीच में हुआ तो मैं दोबारा रिस्पॉन्ड कर दूंगा, अदरवाइज हाँ, ये 11.5 घंटे में मोहम्मद खालिक आई गेस के 70% आपके बनने चाहिए, यानी कितने बनेंगे ये 120 मिनट अगर रोज़ाना के हों, और एक दिन के 90 मिनट, टोटल मिनट बना लें 720 कुछ बनते हैं, तो उसका 70% बना लें, कितने मिनट बनेंगे। ये मुझे, मेरी ये असेसमेंट है, मुझे कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो फेस टू फेस क्लासेस होती हैं उसमें हमने बेसिक क्राइटेरिया यही रखा होता है कि हमें 70% अटेंडेंस जो है वो लेनी होती है।